اردو کلب کی اس مختصر پیشکش میں آج ہم آپ کو امام بخش ناسخ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ شیخ امام بخش ناسخ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے۔ ورزش کا شوق تھا، بدن کثرتی اور پھرتیلا تھا۔ فیض آباد کے ایک امیر محمد تقی کو ایسے باکوں کی سرپرستی کا شوق تھا۔ محمد تقی نے ان کو بھی ملازم رکھ لیا اور ناسخ ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ ایک رئیس میر کاظم علی سے منسلک ہو گئے، جنہوں نے ناسخ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کے انتقال پر اچھی خاصی دولت ناسخ کے ہاتھ آئی۔ انہوں نے لکھنؤ میں بود و باش اختیار کر لی اور فراغت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ناسخ کسی کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے۔ اودھ کے حکمراں غازی الدین حیدر نے ناسخ کو باقاعدہ ملازم رکھنا چاہا تھا، مگر انہوں نے منظور نہیں کیا۔ شاہی عتاب اور درباری آویزشوں کے سبب ان کو لکھنؤ چھوڑ کر الہ آباد، فیض آباد، بنارس اور کانپور میں رہنا پڑا، لیکن آخر لکھنؤ واپس آ گئے۔ نظام دکن کے دیوان چندو لال نے کثیر رقم بھیج کر ناسخ کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی، لیکن وہ وطن چھوڑ کر نہیں گئے۔ ناسخ لکھنؤ اسکول کے اولین معمار قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والوں میں لکھنؤ کے علاوہ دہلی کے شاعر بھی تھے۔ ناسخ اسکول کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح زبان ہے۔ لکھنؤ سے شاعری کا جو خاص رنگ مراد ہے اور جس کا سب سے اہم عنصر خیال بندی کہلاتا ہے، وہ ناسخ اور ان کے شاگردوں کی کوشش و ایجاد کا نتیجہ ہے۔ ناسخ کے کلام کا بڑا حصہ شائع ہو چکا ہے۔ ان کی کلیات میں غزلیں، رباعیات، قطعات، تاریخیں اور ایک مثنوی بھی شامل ہے۔ بعض شعر ان کے بہت مشہور ہوئے ہیں، جیسے تیری صورت سے کسی کی نہیں ملتی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، یا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، یا وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں، آنے میں صدا دیر لگاتے ہی رہے تم، جاتے رہے ہم جان سے آتے ہی رہے تم، یا جستجو کرنا ہی ہر ایک امر میں نادانی ہے، جو کہ پیشانی پر لکھی ہے وہ پیشانی ہے، دریائے حسن اور بھی دو ہاتھ بڑھ گیا، انگڑائی اس نے نشے میں لی جب اٹھا کے ہاتھ، غیر سے کھیلی ہے ہولی یار نے، ڈالے مجھ پر دیدہ خوبار رنگ۔ اگر آپ کو اردو کلب کی پیشکش پسند آتی ہو تو ہمارے لیے نہیں بلکہ اردو کی فروغ و ترقی کے لیے ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔